السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و مکرم سامعین، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ اعراف کے 4 رکوع سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے، وہ زینت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظاہر کیا ہے، نکالا ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق، عمدہ رزق کس نے حرام کیا ہے۔ قل انکارا علیہم، اے رسول اللہ فرما دیجئے انکارا علیہم، ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو لوگ حلال چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ من حرم، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، من اللباس، لباس وغیرہ، یعنی عمدہ لباس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، عمدہ لباس پہن سکتے ہیں، اچھے سے اچھی کوالٹی کا مہنگا لباس جائز ہے، کپڑے وغیرہ۔ والطیبات المستلذات من الرزق، اور لذیذ عمدہ کھانے وغیرہ، عمدہ رزق یعنی اچھی قسم کے کھانے، اعلیٰ درجے کے۔ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے اور شریعت کے خلاف یہ چیز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے، حلال سے روکا نہیں گیا ہے۔ حلال کا استعمال کرنے والا، حلال چیزوں کا استعمال کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، اور اس کے تقوی میں کوئی فرق نہیں آئے گا حلال چیز کے استعمال کرنے سے اور اعلیٰ درجے کی غذائیں کھانے سے یا اعلیٰ درجے کا عمدہ لباس پہننے سے۔ وہ یعنی شریعت کے خلاف عمل کرنے والا سمجھا نہیں جائے گا، بلکہ وہ شریعت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو، اور حلال چیزوں میں، حلال رزق میں جو عمدہ رزق ہے، لذیذ اور مزیدار جو کھانے اللہ تعالیٰ وہ بھی جائز قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح لباس میں جو اعلیٰ درجے کا لباس ہے، عمدہ لباس ہے، قیمتی اور مہنگے کپڑے وغیرہ، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرما دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، خالصتاً، یہ خالص ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن۔ اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اے رسول اللہ فرما دیجئے وہ چیزیں، یعنی اللہ کی زینت، یعنی عمدہ لباس اور عمدہ کھانے وغیرہ، یہ ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے جائز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ بالاستحقاق نہیں، مستحق ہے لوگ اس کے استحقاق کی وجہ سے۔ وَإِن شَارَكَهُمْ، مستحق تو صرف یہی لوگ ہیں عمدہ غذاؤں کے، عمدہ کپڑوں کے مستحق اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ ایمان والے ہیں، اگرچہ کہ ان چیزوں میں ان کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں۔ کافر بھی اگرچہ کہ پہن رہے ہیں دنیا میں عمدہ کپڑے وغیرہ اور عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن اس کے مستحق دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ایمان والے۔ خالصتاً، اور یہ خالص رہے گی ایمان والوں کے ساتھ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن تو عمدہ غذائیں اور عمدہ لباس صرف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ خاصتاً بہم، ان کے ساتھ خاص ہوں گی، بالرفع والنصب، خالصتاً بھی پڑھا گیا، خالصتاً بھی پڑھا گیا، خالصتاً نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ حال ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات نبینھا، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، مثل ذالک تفصیل، اس تفصیل کی طرح، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یتدبرون، جو تدبر سے کام لیتی ہے، جو قوم غور و فکر کرتی ہے، فإنہم المنتفعون بها، کیونکہ یہی لوگ اس سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے فواحش یعنی گناہوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ گناہ جو ظاہر ہے، وہ گناہ جو باطن ہے، چھپے ہوئے گناہوں کو، علانیہ گناہوں کو، والإثم، اور گناہ کو اللہ تعالیٰ نے، نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے،
والبغی بغیر الحق، اور ناحق لوگوں پر ظلم کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، یعنی شرک کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرنا بھی حرام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں فرمایا، اور یہ کہ اور تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے خلاف وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے خلاف جھوٹ کہنا یہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی حرام چیزیں کیا ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں حلال کا ذکر کرنے کے بعد۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، انما حرم، بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں، کالزنا جیسا کہ زنا ہے، فواحشہ سے مراد ما ظہر یعنی وہ جو اس میں سے ظاہر ہے، ظاہری جو گناہ ہیں، وما بطن اور جو چھپے ہوئے، ای جہرہا و سرہا، جہری اور سری، علانیہ اور خفیہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہر قسم کا گناہ حرام ہے۔ والاثم اور نافرمانی، المعصیۃ نافرمانی کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے۔ والبغی علی الناس بغیر الحق، اور لوگوں پر ظلم کرنے کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے، بغیر الحق ناحق۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ بِإِشْرَاكِهِ سُلْطَانًا حُجَّةً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ من تحریم ما لم يحرم وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو ان بتوں کو جن کو شریک کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل نہیں فرمایا، کوئی دلیل، یعنی شرک کو بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے۔ اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے کہ تم کہو اللہ کے خلاف وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے خلاف جھوٹ کہنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، من تحریم جیسا کہ وہ چیزیں حرام کر لینا جو اللہ تعالیٰ حرام نہیں کیا، وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، مدت ہے، ایک وقت ہے مقررہ۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، بس جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹ جاتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھتے ہیں، علیہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی اس میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا ہے موت کا، اسی وقت پر ان کو موت آئے گی، نہ اس سے پہلے وہ لوگ دنیا سے جائیں گے نہ اس کے بعد، بلکہ اسی وقت میں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اے انسانوں، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آئے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں، تو جو کوئی گناہ سے بچے گا، شرک اور کفر سے، اور اپنے عمل کو بہتر کر لے گا، درست کرے گا، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یا بنی آدم اما اصل میں کیا تھا؟ انما تھا، یہ فیہ ادغام نون ان الشرطیۃ فیما المزیدہ، ان شرطیہ کے نون کا ادغام کیا گیا ما زائدہ میں، انما تھا، اما کر دیا۔ اگر تمہارے پاس آئیں ایسے رسول جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہو، تو فمن اتقى الشرک، بس جو کوئی شرک سے بچ گیا، واصلح عملہ اور اپنے عمل کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے آخرت میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں، واستکبروا تکبروا عنها اور ان آیتوں کو قبول کرنے سے، ماننے سے تکبر کیے، نہیں مانے، فلم یؤمنوا بها بس وہ آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن ای لا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ باندھے، بنسبت الشریک والولد الیہ، شریک اور اولاد کی نسبت کر کے اس کی طرف، یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف شریک کی نسبت کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں،
یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اللہ کا شریک ہونا دنیا کی سب سے بڑی جھوٹ بات ہے، اور اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ او کذب بآیاتی، یعنی اللہ کے خلاف جھوٹ باندھنے والے سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، اور اس شخص سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، یعنی قرآن کو۔ حتی اولئک ینالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ ملے گا کتاب کا، مما کتب لہم، یعنی لکھا ہوا جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں، من الرزق، رزق، والاجلی، اور دنیاوی زندگی، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں ان کے لیے جتنی زندگی لکھ دیا ہے اتنی زندگی ان کو ملے گی، اور اتنا رزق ملے گا، اتنی نعمتیں ملے گی۔ اس کے جب ان کو موت آ جائے گی اور وہ لوگ کفر پر رہیں گے، اگر وہ کافر ہی رہیں گے تو ان پر سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ مسلط فرمائے گا۔ حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے قاصد آئیں گے، یعنی فرشتے، یتوفونہم، ان کو وفات دینے کے لیے، قالوا، تو وہ ان سے کہیں گے، یعنی فرشتے ان کافروں سے کہیں گے، ظالموں سے کہیں گے، تبکیتاً، ڈانٹتے ہوئے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے، بس ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، عند الموت، موت کے وقت، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ قال تعالی لہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے فرمائے گا، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن فرمائے گا، تم داخل ہو جاؤ من جملہ امتوں میں، وہ امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، ان کے ساتھ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ادخلو کے متعلق ہے بنے، یعنی ادخلو فی النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ، من جملہ کافروں کے ساتھ، کلما دخلت امت، جب بھی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوں گی تو وہ اپنی بہن کو، یعنی دوسری جماعت کو وہ لوگ لعنت بھیجیں گے، دوسری جماعت کو، وہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، لِضَلَالِهَا، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، حتی اذا ادارکوا، یہاں تک کہ وہ سب ایک ساتھ مل جائیں گے جہنم میں، تو بعد والی جماعت پہلی والی جماعت سے کہے گی، یعنی اتباع کرنے والے اپنے سرداروں سے، اپنے رہنماؤں سے، رہبروں سے کہیں گے، لِأُولَاهُمْ أَيْ لِأَجْلِهِمْ وَهُمُ الْمَتْبُوعُونَ، اور وہ لوگ ہیں جن کی اتباع کی گئی، ربنا هؤلاء، کیا بولیں گے، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جو ہم کو گمراہ کیے، بس تو ان کو دگنا عذاب دے جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، لِكُلٍّ مِّنكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، عذاب مضاعف، ایسا عذاب ہے جو دگنا کر دیا گیا ہے نا، ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، دونوں طریقے سے پڑھا گیا، لیکن وہ نہیں جانتے، بِالدَّاءِ وَالْيَاءِ مَا لِكُلِّ فَرِيقٍ، وہ لوگ نہیں جانتے کہ ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک فرقے کے لیے کیا عذاب ہے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ان میں سے جو اولا، پہلی جو جماعت ہے، متبوعین، جن کی اتباع کی گئی، وہ لوگ کہیں گے دوسروں سے کہ تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بس تم عذاب کو چکو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، لِأَنَّكُمْ لَمْ تَكْفُرُوا، کیونکہ تم کفر نہیں کیا ہماری وجہ سے، وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ، بس ہم اور تم دونوں برابر ہیں، قَالَ تَعَالَىٰ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے فرمائے گا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تم سب عذاب کو چکو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے۔ سورہ اعراف کا 14واں رکوع یہاں پر مکمل ہو گیا، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا تکبروا عنہا فلم یؤمنوا بها لا تفتح لهم ابواب السماء اذا عرج بارواحهم الیها بعد الموت فیہبط بها الى سجین بخلاف المؤمن فیفتح له ويصعد بروحه الى السماء السابعة كما ورد في حديث ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل الجمل في سم الخياط ثقب الإبرة وهو غير ممكن فكذا دخولهم
وَكَذَلِكَ الْجَزَاءُ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ بِالْكُفْرِ ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیے، یعنی اس کو قبول نہیں کیے، مر گئے اسی حالت میں، فلم یؤمنوا بہا، پس وہ ایمان نہیں لائے آیتوں پر، لا تفتح، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہیں کھلیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ اور اسی طرح ہم مجرموں کو، کافروں کو ہم سزا دیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلا دیے ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، تکبروا عنہا، اور وہ اس سے تکبر کیے، فلم یؤمنوا بہا، آیتوں پر ایمان نہیں لائے اور مر گئے، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اذا عرج، جب ان کے روحوں کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا، فرشتے لے جائیں گے، بعد الموت، موت کے بعد، یعنی ان کافروں کی روحوں کو فرشتے جب آسمانوں کی طرف لے جائیں گے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، تو وہ ان کو لے کر اتریں گے الی سجین، سجین کی طرف۔ سجین یہ 7ویں آسمان کے نیچے ایک مقام ہے، ایک وادی ہے برین جہنم میں، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے سجین، 7ویں زمین کے نیچے پر ہے جہنم، جو ہے 7ویں زمین کے نچلے ہے، اس سے بھی نیچے، اور اس میں ایک مقام ایسا ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، جہاں کافروں کی روحوں کو رکھا جائے گا، بخلاف المؤمن، برخلاف مومن کے، ایمان والے کے، فیفتح لہ، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے گا ایمان والوں کے لیے، اور اس کی روح کو 7ویں آسمان کی طرف لے جایا جائے گا، علیین میں رکھیں گے ہم، یعنی جنت میں ایک مقام ہے علیین، 7ویں آسمان کے اوپر، وہاں رکھا جائے گا، کما ورد فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ولا يدخلون الجنت، اور یہ کفار جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی محال ہے، یہاں تک کہ اونٹ، جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے، سوئی کا ناکا کتنا باریک ہوتا، کیا اس میں اونٹ آ سکتا؟ نہیں، جس طرح یہ محال ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں جانا بھی محال ہے، یعنی جا ہی نہیں سکتا جنت میں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا کافر، وَهُوَ غَيْرٌ فَكَذَلِكَ دُخُولُهُمْ وَكَذَلِكَ الْجَزَاءُ، اسی طرح ہم مجرمین کو سزا دیں گے، بالکفر، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی جو کفر کر کے مجرم بن گئے، جو کافر ہیں، جو فجار ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافقین ہیں، ہم ان کو اسی طرح سزا دیں گے، منافقین اور مشرکین اور کافرین کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ہم ان کو اسی طرح کی سزا دیں گے، لہم من جہنم مہاد فراش ومن فوقہم غواش اغطیۃ من النار، جمع غاشیہ، وتنوینہ عوض من الیاء المحذوفہ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کافروں کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم کا بستر، آگ کا بستر ہوگا، اور ان کے اوپر بھی پردے ہوں گے آگ کے، اغطیۃ من النار، آگ کے پردے ہوں گے، یہ غاشیہ کی جمع ہے، اور اس کی تنوین معوض ہے برائے، یعنی محذوف، یا محذوف کے بدلے میں ہی، وَمِن فَوْقِهِمْ، غواشی ایسا تھا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں تک کافروں کی بات تھی، مشرکوں کی بات تھی، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ فرما رہا، ایمان والوں کے لیے ثواب اور اجر اور بشارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ وقوله لا نکلف نفسا الا وسعها طاقتها من العمل اعتراض بینه وبین خبره وهو اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو اب اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مبتدا ہیں، اور اولئک اصحاب الجنہ اس کی خبر ہے، ان دونوں کے بیچ میں لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ کیا ہے؟ جملے معترضہ ہے،
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَزَعْنَا اور ہم نکال دیے اس چیز کو جو کچھ ان کے سینوں میں دلوں میں من غل کینہ دشمنی ان کے دلوں کو ہم پاک صاف کر دیں گے جنتیوں کے تجری من تحتہم الانہار ان کے محلوں کے نیچے سے ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کام کی ہدایت دی اور ہم ہدایت یافتہ نہیں تھے اور ہم ہدایت نہیں حاصل کرتے اور ہم ہدایت اختیار نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کی توفیق ہی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے اور ان کو ندا دی جائے گی کہ وہ جنت جس کے تم کو وارث بنا دیا گیا ہے بما کنتم تعملون تمہارے اعمال کی وجہ سے ونزعنا ما فی صدورہم من غل حقد کان بینہم فی الدنیا اور ہم نکال دیں گے اس کینے کو جو ان کے دلوں میں تھا حقد کینہ دشمنی عداوت بغض جو ان کے درمیان تھا دنیا میں یعنی دنیا میں اگر ایمان والے کچھ لوگ اگر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے تھے عداوت تھی نفرت تھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان نفرتوں کو ختم کر دے گا مٹا دے گا تمام لوگ وہاں پر بھائی بھائی کی طرح ہوں گے اور دوستوں کی طرح ہوں گے ایک دوسرے سے محبت کریں گے نفرت کا ماحول نہیں ہوگا دنیا تجری من تحتہم الانہار تحت قصورہم الانہار ان کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وقالوا اور وہ کہیں گے عند الاستقرار فی منازلہم جنتی ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں اپنے ٹھکانوں میں جب پہنچ جائیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے اللہ کی تعریف کریں گے الحمدللہ الذی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی لہذا العمل اس عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہم کو ایمان کی توفیق دیا ای ھذا جزاؤ یعنی یہ ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے جس کا یہ صلہ ہے جنت وما کننا لنہتدی اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ ہماری محنت یا کوشش کا نتیجہ نہیں ہے یہ خالص اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمایا حذیفہ جواب لو کا جواب محذوف ہے لدلالتی ما قبلہ علیہ کیونکہ ما قبل اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی لولا ان ہدانا اللہ ما کننا لنہتدی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے تھے ہم ہدایت والے نہیں ہوتے تھے اللہ کے ہدایت اور توفیق دینے کی وجہ سے ہی ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہم ایمان والے ہو گئے تو اس آیت مبارکہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر نیک عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے نیک عمل کر کے انسان اپنے دل میں بڑائی کا جذبہ اور خود پسندی پیدا نہ کرے بلکہ یہ تصور کرے کہ یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے میں نیک عمل کیا ہر نیک عمل پر یہی تصور کرے کہ اللہ کی توفیق سے یہ نیک عمل ہوا تو وہ بندہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہو جائے گا لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہمارے پاس وَنُودُوا أَن مُخَفَّفَةٌ أي أنه او مفسرۃ فی المواضع الخمسہ پانچوں مقامات میں جو ان آیا ہے وہ مخففہ من المثقلہ ہے یعنی انہ تھا یا مفسرہ ہے وہ تفسیر بیان کر رہا ہے اور ان کو آواز دی جائے گی کیا آواز دی جائے گی یہ ہے ان مفسرہ ہے تلکم الجنہ یعنی یہ جنت جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے بما کنتم تعملون تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تمہارے اعمال کی وجہ سے اورثتموها بما کنتم تعملون ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار تقريرا وتبكيتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن نادى مناد بينهم بين الفريقين اسمعهم اللعنة الله على الظالمين
ونادا اصحاب الجنت، اور جنت والے لوگ جہنمیوں کو آواز دیں گے تقریراً ثابت کرنے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے کہ ان قد وجدنا، یعنی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ایمان والے، اور کافر جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ایمان والے جنتی کافروں سے مخاطب ہو کر بولیں گے کہ ہم پا لیے وہ چیز جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ حق پا لی، ہم کو مل گئی ہر چیز، کیا تم بھی وہ چیز پا لی ہے جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، حق پا لی، یعنی تم سے اللہ تعالیٰ عذاب کا وعدہ کیا تھا، ہم سے ثواب کا وعدہ کیا، ہم سے جنت کا وعدہ کیا، تم سے جہنم کا وعدہ کیا تھا۔ ان قد وجدنا، کہ ہم پا لیے وہ چیز جس کا ہمارے رب نے وعدہ کیا، من الثواب، ثواب، حقاً حق پائے اس کو۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا، ما وعد ربکم، اس چیز کو جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تم سے، من العذاب، عذاب کا، حقاً حق پائے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ کہیں گے جہنمی کہیں گے ہاں ہم بھی پا لی۔ فاذن مؤذن، تو اس کے بعد ایک مؤذن اعلان کرنے والا، ندا دینے والا، دونوں جماعتوں کے درمیان، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان آواز دے گا، اعلان کرے گا اور ان کو سنائے گا، اور یہ کہے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ جھوٹوں پر اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، کفر اور شرک کر کے، اللہ کے ساتھ شریک کر کے اور اللہ کا انکار کر کے جو ظلم کیے، ان پر بڑی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے ان کے لیے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے رکتے تھے اور روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور ٹیڑھا راستہ طلب کرتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ کافرت کا انکار کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ الذین یصدون الناس، یعنی وہ ظالم لوگ جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، عن دینی، یعنی اللہ کے دین سے روکتے تھے، اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا أَيْ يَطْلُبُونَ السَّبِيلَ عِوَجًا مُعْوَجَّةً، اور راستے کو طلب کرتے تھے ٹیڑھا، یعنی ٹیڑھا راستہ طلب کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اس حال میں کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یعنی خود بھی ایمان نہیں لائے، دوسروں کو ایمان لانے نہیں دیتے تھے، اور ٹیڑھے راستے پر چلتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو ایسے ظالموں کے لیے پھٹکار ہے، عذاب ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا، ای اصحاب الجنت والنار، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، حاجز، ایک آڑ ہوں گی، ور قیلا، کہا گیا ہوا سور الاعراف، وہ اعراف کی دیواریں ور ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوں گی، وہ دیوار آڑ ہوں گی، اسی سے اس کو سورہ اعراف بولتے، اعراف کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک وہ ہوں گی، دیوار ہوں گی، اس کا نام اعراف۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی علامتوں سے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں جو دیوار ہے اس دیوار پر ہوں گے، وہ سور الجنہ، اور وہ جنت کی دیوار ہوں گے۔ رجالun، ایسے لوگ، استوت حسناتہم وسیئاتہم، کون ہوں گے؟ جنت میں بھی نہیں گئے، جہنم میں بھی نہیں گئے، بیچ میں ہوں گے وہ لوگ، ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، 50 نیکی 50 گناہ ہیں، دو برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ادھر داخل کریں گے، نہ ادھر داخل کریں گے، بیچ میں رکھیں گے ان ایمان والوں کو۔ کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں، یعرفون، وہ پہچانیں گے، اعراف پر جو لوگ ہوں گے، جنت اور دوزخ کے درمیانی جو دیوار ہے، اس دیوار پر جو ہوں گے وہ لوگ پہچانیں گے ہر ایک کو، جنتیوں میں سے، جنتیوں میں جس کو بھی دیکھیں گے دیکھ کے پہچانیں گے، والنار، اور جہنم میں جس کو بھی دیکھیں گے اس کو دیکھ کے پہچانیں گے، بسیماہم، ان کی علامتوں سے، بعلامتہم، ان کی علامت، وہی ہے بیاض الوجوہ للمؤمنین، علامت کیا ہے بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ سوادی ہے للکافرین، اور کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، لرؤیتہم لہم، ان کو دیکھنے کی وجہ سے، اذ موضعہم عالٍ، کیونکہ ان کا مقام اونچا ہوگا۔ اعراف پہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے نا اس دیوار پہ، دیوار بہت اونچی ہوں گی، تو پورے جنتی بھی ان کو نظر آئیں گے، جہنمی بھی نظر آئیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور وہ جنتیوں کو آواز دیں گے، اعراف پر جو لوگ ٹھہرے ہوئے، کہ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، سلام کریں گے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لم يدخلوها، اعراف والے جو دیوار پر ٹھہرے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، لیکن ان کو بھی خواہش ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے دل میں تمنا ہوں گی،
کاش کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوتے ہوئے تمنا کریں گے، امید کریں گے. ای اصحاب الاعراف الجنت وهم یطمعون فی دخولها. قال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں ڈائریکٹ. لم یطمعہم الا لکرامۃ یرید، لم یطمعہم، اللہ تعالیٰ ان کو امید نہیں دلایا مگر اس کرامت کی وجہ سے، اس اللہ کے کرم کی وجہ سے جس کا وہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے. جنت کا منظر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے تاکہ وہ لوگ امید کریں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ امید اس کی بری فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا کے ان کے دلوں میں اسی لیے امید پیدا کیا، اللہ تعالیٰ امید کی کرن اللہ تعالیٰ اس لیے بیدار کیا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرنا چاہا. اللہ اکبر، جنتی مناظر بتا گئے. تو یہ امید کا جو ہے مفتی صاحب، یعنی اللہ امیدوں کو پورا کر کے ہی رہتا ہے کیا؟ یعنی بندہ اللہ سے جو امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو فلاں چیز دے گا بولے تو اللہ ضرور وہ چیز اس کو عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اس سے امید کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو کافر امید نہیں رکھتے. تو اللہ سے امید رکھنا اور اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. تو اعراف پر جو لوگ ہیں جنت میں نہیں گئے لیکن وہ لوگ جنت کی تمنا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی تمنا کو پورا فرمائیں. اللہ سے امید کریں گے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ذریعے ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا. آگے آ رہا ہے. وروى الحاکم عن حذیفہ، حاکم نے، امام حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، قال، انہوں نے کہا، بینما ہم کذالک، وہ لوگ اسی طرح رہیں گے، یعنی اعراف والے جنتی اور جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہے اس دیوار پر رہنے والے اسی طرح رہیں گے. اذ طلع علیہم ربک، اچانک آپ کا رب ان پر نمودار ہوں گا، یعنی اللہ ان پر اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا. فقال، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ تم، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. فقد غفرت لکم، یقیناً میں تم کو بخش دیا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ أَيْ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ تِلْقَاءَ جِهَةَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي النَّارِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی، یعنی اعراف والوں کی نگاہیں جب جہنمیوں کی طرف پھریں گی، جہنمیوں کو جب وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب تو ہم کو ظالم قوم کے ساتھ مت رکھ، ظالم قوم کے ساتھ ہم کو مت بنا دے جہنم میں، یعنی ہم کو جہنم میں داخل مت فرما کیونکہ وہاں پر ظالم قوم ہے. یہاں پر سورہ اعراف کا 5واں رکوع مکمل ہوگا، یہاں سے 6واں شروع ہو رہا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اعراف والے چند ایسے لوگوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے جن کو وہ پہچانیں گے ان کی علامتوں کے ذریعے، اور وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم، تم کو تمہارا مال جمع کرنا تم کو کام میں نہیں آیا، تمہارے کام نہیں آیا تمہارا مال جمع کرنا، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے تمہارا تکبر بھی تم کو عذاب سے نہیں بچایا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے ایسے لوگوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے، ندا دیں گے، من اصحاب النار، جہنمیوں میں سے، یعرفونہم، جس کو وہ پہچانیں گے ان کی علامتوں سے. قالوا، وہ کہیں گے، یعنی اعراف والے کہیں گے جہنمیوں سے، ما اغنا عنکم من النار، تم کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچایا، جمعکم المال، تمہارا مال جمع کرنا یا تمہاری کثرت، مال کام نہیں آیا تمہیں. وما کنتم تستکبرون ای واستکبارکم عن الایمان، اور تمہارا ایمان سے تکبر کرنا، ایمان لانے سے تمہارا تکبر کرنا بھی تم کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچایا. ویقولون لہم، اور وہ ان سے کہیں گے، مشیرین، اشارہ کرتے ہیں، یعنی اعراف والے، اعراف پر جو لوگ ہیں، اعراف والی دیوار پر جو لوگ ہیں وہ لوگ کافروں سے کہیں گے، اشارہ کرتے ہیں کمزور ایمان والوں کی طرف. کیا کہیں گے؟ کمزور ایمان والوں کی طرف اشارہ کریں گے، جنت میں جو کمزور ایمان والے ہیں ان سے کہیں گے، اہؤلاء الذین، کمزور ایمان والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کو بتاتے ہوئے کافروں سے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم یہ قسم کھائے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، یعنی یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ کافروں کا دعویٰ تھا
تو اب ایمان والے اب اعراف والے کافروں کو یہ بولیں گے، اعراف والے لوگ کافروں سے یہ کہیں گے کہ دیکھو ان کے بارے میں تم یہی قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ لوگ رحمت نہیں پائیں گے، اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن آج اللہ ان پر اپنی رحمت، اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرمایا، ان کو اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمایا، اپنی رحمت اور کرم سے جنت میں داخل کر دیا، اور تم جہنم میں ہو۔ ان کافروں سے وہ لوگ کہیں گے ای قیل لہم قد قیل لہم، تحقیق ان سے کہا گیا ادخلوا الجنہ، ان کمزور ایمان والوں جو معاشی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے جو ایمان والے کمزور تھے دنیا میں، ان سے قیامت کے دن یہ کہا جا چکا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر خوف نہیں ہے اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ وہ قریء ادخلوا، مجہول بھی پڑھا گیا، ادخل یدخل ادخال باب فالس، یعنی ان کو داخل کر دیا گیا ہے جنت میں۔ ودخلوا، اور دخلوا بھی پڑھا گیا، فجملۃ، اور وہ داخل بھی ہو گئے، فجملۃ النفی، اور نفی کا جملہ حال ہے، اور اس حال میں کہ ان سے یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله من الطعام قالوا ان الله حرمهما منعهما على الكافرین۔ اب یہاں تک جنتی اور اعراف والے دوزخیوں سے جو بات کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا۔ اب جہنمی جنتیوں سے جو کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ انفیضوا علینا، اے جنتیوں تم ہم پر بہا دو پانی، کچھ پانی ہم کو بھی دے دو، یا اس چیز میں سے کچھ ہم کو دے دو جو اللہ تعالیٰ تم کو عطا کیا، کھانا وغیرہ۔ تو وہ کہیں گے جنتی، بے شک اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پر، نہ تم جنتی کھانا کھا سکتے ہو نہ جنتی پانی پی سکتے، یہ دونوں بھی حرام ہے تم پر، تم دونوں یہ دو چیزیں بھی تم سے اللہ تعالیٰ روک دیا ہے، تم کو عطا نہیں کرے گا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وہ لوگ، وہ کافر جو اللہ اپنے الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جو دین کو مذاق بنا لیے تھے، اپنے دین کو لہون کھیل کود بنا لی، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیاوی زندگی کی وجہ سے وہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج کے دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے، نَتْرُكُهُمْ فِي النَّارِ، آج کے دن ہم ان کو جہنم میں چھوڑ دیں گے، کما نسوا، جیسا کہ وہ لوگ بھلا دیے ان کے اس دن کی ملاقات کو، بِتَرْكِهِمْ الْعَمَلَ لَهُ، اس دن کے لیے وہ لوگ عمل نہیں کیا، عمل کو چھوڑ دی، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو کچھ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ای وکما جحدوا، اور جیسا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ بِكِتَابٍ قُرْآنٍ فَصَّلْنَاهُ بَيَّنَّاهُ بِالْأَخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور یقیناً ہم ان کے پاس لائے، یعنی کس کے پاس؟ مکے والوں کے پاس، ایک ایسی کتاب یعنی قرآن لائے جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، علی علم، علم کے ساتھ، ہدن اس حال میں کہ وہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لاتی دی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ، اور یقیناً ہم اہل مکہ کے پاس لائے، بِکِتَابٍ، ایک ایسی کتاب، قرآن لائے، فصلناہ، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بیناہ، جس کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، بالاخباری، خبروں کے ذریعے، والوعد، اور وعدے کے ذریعے، اور وعید کے ذریعے، اعلی علم، علم کے ساتھ، ای عالی، یہ حال ہے، اور ای عالمین، اس حال میں کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو جس کی اس میں تفصیل بیان کی گئی، ہدن اس حال میں کہ وہ قرآن، وہ کتاب ہدایت ہے، یہ بھی حال ہے، وہ رحمتاً، اور اس حال میں کہ وہ رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لاتی ہے۔ هل ينظرون أي ما ينتظرون إلا تأويله عاقبة ما فيه يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا
او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما هل ينظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس کی تعویل کا. جس دن اس کی تعویل آئے گی تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول گئے ہیں، من قبل، اس سے پہلے جو بھول گئے تھے، یقیناً ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے. یا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کریں، یا ہم کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ ہم عمل کریں اس عمل کے سوا جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، دوسرا عمل. یقیناً وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اور ان سے وہ چیز غائب ہو گئی جس کو وہ گھڑا کرتے تھے. حل ینظرون ما ینتظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا تأویلا، مگر اس کی تعویل کا، قرآن کی تعویل، یعنی عاقبت ما فیہ، اس چیز کے انجام کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو کچھ اس میں ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا. تو عذاب کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. جس دن اس کا عذاب آئے گا ہوا یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہے. تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے تھے قرآن کو، یہ قرآن پر ایمان لانے کو چھوڑ دیے، ایمان نہیں لائے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ترکوا الایمان بھی، جو قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے. فہل لنا، پس کیا ہماری کوئی شفاعت کرنے والے ہیں جو ہماری شفاعت کریں. او حل نرد، یا ہم کو دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ ہم دوسرے نئے اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، اس عمل کے سوا کوئی عمل کریں ہم جو ہم کیا کرتے تھے. نوحد اللہ، ہم اللہ کو ایک مانیں گے اور ہم شرک کو چھوڑ دیں گے. تو ان سے کہا جائے گا لا، اب موقع نہیں ہے، اب دنیا کی طرف تم کو نہیں لوٹایا جائے گا، دوبارہ اب تم کو موقع نہیں ملے گا. دنیا میں تم کو موقع دے دیا گیا تھا لیکن تم ایمان نہیں لائے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمایا، قد خسروا انفسهم، وہ اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچا دی. اذ صاروا الی الہلاک، کیونکہ ان کا انجام ہو گیا ہلاکت، کیونکہ وہ پہنچ گئے ہلاکت کی طرف. وضل ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دعوى الشریک، اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ بت جس کو وہ کھڑا کرتے تھے، جس کو وہ خدا سمجھتے تھے، خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے. من دعوى الشریک، شریک کا دعویٰ، ان کے بت وہاں ان کو نظر نہیں آئیں گے. ان ربکم اللہ الذی، اب یہاں سے سورہ اعراف کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے. ان ربکم اللہ الذی، بے شک آپ کا رب، بے شک تم سب کا رب اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے. ای فی قدرہا، یعنی اس کی مقدار میں، یعنی 6 دنوں کی جو مقدار ہوتی ہے، جتنے گھنٹے اس میں ہوتے ہیں اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، کیونکہ وہاں پر نہ سورج تھا نہ چاند. وَلَوْ شَاءَ خَلَقَهُنَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو پیدا کرتا ایک لمحے میں. وَالْعُدُولُ عَنْهُ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پیدا نہیں کیا، حالانکہ قادر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں بھی پوری دنیا کو بنا سکتا تھا، پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں پیدا نہیں کیا بلکہ 6 دن میں پیدا کیا. کیوں؟ لِتَعْلِيمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ، اپنی مخلوق کو تعلیم دینے کے لیے اطمینان کی، یعنی کوئی بھی کام اطمینان سے کرو، جلد بازی مت کرو. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گزیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ عرش پر یعنی جلوہ افروز ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی شان. ہوا فی اللغۃ سریر الملک، اچھا عرش اصل میں کہتے ہیں کس کو؟ بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں. استوان، ایسا اس پر بیٹھ جانا جو اس کے مناسب ہو، ایسا مستوی ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے شان. عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہو گیا، اپنی تجلیات اور اپنی ذات و صفات اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا جیسا اس کے شان ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. وہ رات کو ڈھانکتا ہے دن کے ذریعے، یا دن کو ڈھانکتا ہے رات کے ذریعے. مخففاً و مشدداً، یغشی ای یغطی کل منہما بالآخر، یعنی دن اور رات ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈھانک دیتا ہے. یعنی دن کو ڈھانک دیا ہے رات کے ذریعے، رات آتے ہی دن چھپ جاتا.
اور رات کو ڈھانکتا ہے دن کے ذریعے، دن آتے ہی رات غائب ہو جاتی، چھپ جاتی۔ یطلب کل منہما، اس حال میں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو طلب کرتا ہے۔ یطلب کل منہما الآخر طلبا حثیثا، تیزی کے ساتھ۔ اور وہ چاند سورج کو پیدا کیا، چاند سورج کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ بالنصب، نصب کے ساتھ پڑھے تو اس کا عطف ہوگا علی السماوات، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، بے شک تم سب کا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا۔ اور رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے مسخرات۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اگر پڑھے تو یہ مبتدا خبر ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اگر پڑھے الشمس وغیرہ، اس کا عطف ہوگا سماوات پر اور یہ خلقہ کا مفعول ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اس حال میں کہ وہ تمام تابع ہے اللہ کے حکم کے، مذللات بامرہ، بقدرتہ، اللہ کی قدرت کے تابع۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ لوگ سنتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، وہ سیر کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق، سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے لیے ہے تخلیق، پیدا کرنا اللہ ہی کا یہ اختیار ہے، یعنی اللہ ہی پیدا کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تمام مخلوق اللہ ہی کی، والامر، اور احکام بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تبارک اللہ، تعاظم اللہ، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، گریہ وزاری کرتے، وہ خفیہ اور پوشیدگی، تنہائی میں بھی اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی عبادت کرو، بے شک وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا، گریہ وزاری کرتے، عاجزی انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے۔ تضرعاً یہ حال ہے، تذللاً کے معنی میں، یعنی عاجزی اختیار کرتے، وہ خفیہ اور پوشیدگی، تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فی الدعاء، دعا میں، بالتشدق ورفع الصوت، یعنی بے احتیاط جو چاہے دعا میں الفاظ استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور آوازیں حد سے زیادہ بلند کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین پر فساد برپا مت کرو، بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح ہونے کے بعد، زمین کو درست کیے جانے کے بعد تم اس میں فساد برپا مت کرو، بگاڑ پیدا مت کرو۔ انہ وادعوہ خوفا وطمعا، اور تم اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور امید رکھتے، امید کی بات یہاں پہ دی، امید یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بالکل بے خوف ہو جانا یہ کافروں کی روش ہے، اور امید اتنی زیادہ لگانا کہ عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں معتدل ہونا، خوف پیدا ہوگا تو گناہ سے بچے گا انسان، امید اگر پیدا ہوں گی تو عمل کرے گا، تو دونوں چیزیں وہ ہے اس کے لیے، ایمان کے لیے وہ ہے۔ ایمان کے دو ارکان ہیں سمجھو، خوف اور رجا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان، خوف بھی ہو امید بھی ہو، رجا بھی ہو اور خشیت بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، تو یہ ایمان اور مومن کی نشانی ہے، پہچان ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي، اور تم زمین پر فساد برپا مت کرو، بالشرک، شرک کرنے کے ذریعے، والمعاصی، نافرمانی کے ذریعے، بعد اصلاحها، زمین کو درست کیے جانے کے بعد، ببعث الرسل، رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ زمین کے ماحول کو اللہ تعالیٰ ہموار کر دیا، برابر کر دیا، بہتر بنا دیا۔ اب اس کے بعد اگر تم گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو گویا کہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ مت پیدا کرو۔
وَادْعُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، خوفاً من عقابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وطمعاً فی رحمتہ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے، ہماری رحمت دور نہیں ہے، بندہ جہاں سے پکارے وہاں وہ اپنی ہماری رحمت کو پائے گا۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، محسنین کے قریب۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ رحمت کس کے قریب ہے؟ المطیعین، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی جو اطاعت کرنے والے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے جو قریب ہو جائے گا اس کو بھی اللہ کی رحمت ملے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے، جو نیکی کرے گا رحمت اس کے بھی قریب آ جائے گی، اور یا نیک بندوں کے ساتھ رہے گا تو رحمت اس کے بھی قریب آ جائے گی۔ سبحان، یعنی رحمت، اللہ کی رحمت اگر پانا ہے تو اللہ تعالیٰ دو طریقے بتا رہا ہے، یا تو نیک بن جاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی رحمت تمہارے قریب آ جائے گی، یا نیک بندوں کے ساتھ رہو، جن کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے ان کے ساتھ تم ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین المطیعین، وتذکیر قریب المخبر به عن رحمت لاضافتها الی اللہ تعالی۔ رحمت اللہ قریب من المحسنین، قریب مذکر لے کے آئے ہیں خبر، کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ اس کی نسبت کی گئی اللہ کی طرف، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رحمت مصدر ہے تو اس کی خبر مذکر مؤنث دو بھی لا سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشراً خوشخبری بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر ہواؤں کو بھیجتا ہے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے آگے، یعنی بارش کے نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہوا بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے۔ ای متفرقتاً، یعنی قدام المطری، یعنی مختلف جو ہوائیں چلتی ہیں، مختلف جو ہوائیں چلتی ہیں بارش سے پہلے۔ وفی قراءۃ بسکون الشین، بشراً بشراً دونوں طریقے سے پڑھا گیا، تخفیفاً، وفی اخری بسکونیہ بشراً، وفتح النون، نون کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا۔ نرسل الریاح مصدراً، یعنی نشراً بھی پڑھا گیا، نشراً بشراً دونوں طریقے سے پڑھا گیا، اور ایک دوسری قرأت میں اس کے سکون کے ساتھ۔ وضم الموحدہ بدل النون، ای مبشراً، اس حال میں کہ وہ ہوا خوشخبری دینے والی ہے، یا اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والا ہے۔ ومفرد الاولی نشوراً کرسول والاخیرہ بشیر، یعنی یہ جو ہے نشور رسول کے وزن پہ ہے۔ حتی اذا اقلت حملت الریاح سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بوجھل وزنی بادلوں کو، بارش کی وجہ سے جو بادل وزنی ہیں، سقناہ تو ہم بادل کو ہانکتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور اس میں غیب سے حاضر کی طرف، متکلم کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر فرما رہا کہ ہم اس بادل کو لاتے ہیں، پہنچاتے ہیں لی بلد میت، مردار شہر کی طرف، ایسی بسی جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ چکی ہے، لا نبات بھی، جہاں نباتات نہیں ہے، ای لیحیائی، اس کو زندہ کرنے کے لیے۔ فانزلنا بھی، پس ہم وہاں پر نازل کرتے ہیں، بالبلد، اس شہر میں، ماء، فانزلنا به الماء، تو ہم وہاں پر پانی نازل کرتے ہیں، پس ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں، اس پانی کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اور پھول، کذالک الاخراج، اسی طرح نخرج الموتى، ہم مردوں کو نکالیں گے، من قبورہم، ان کے مردوں سے، جس طرح ہم ہریالی زمین سے نکال رہے ہیں، قیامت کے مردوں کو ہم زمین سے نکالیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کذالک نخرج الموتى من قبورہم، ہم قبور سے، قبروں سے مردوں کو نکالیں گے زندہ کر کے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فتؤمنون، بس تم ایمان لا لو، یعنی بعث کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، عقیدہ بعث، جس طرح کوئی زمین
یعنی سوکھ جاتی ہے اور اس پر کوئی ہریالی نہیں ہوتی، اس پر کچھ پودے اور پھل پھول نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے اس زمین کو ہری بھری بنا دیتا ہے، دوبارہ تر و تازہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور اس مردار زمین سے اللہ تعالیٰ پودوں کو نکالتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم قادر ہیں کہ ہم مردوں کو قبروں سے ہم دوبارہ زندہ کریں گے، قبروں سے نکالیں گے۔ اب یہاں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور اچھا شہر، اچھی بستی، یخرج نباتہ، اس کی پیداوار نکلتی ہے اچھی اللہ کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ شہر جس کی مٹی خراب ہو، لا یخرج نباتہ، اس کے نباتات نہیں نکلتے مگر بہت کم، بڑی مشکل سے۔ کذالک، اسی طرح جیسا کہ ہم نے بیان کیا، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے۔ والبلد الطیب والعذب الترابی، یعنی وہ بستی جس کی مٹی اچھی ہے، پاکیزہ مٹی ہے، یخرج نباتہ، زرخیز سرزمین اگر ہے تو اس کے نباتات، اس کے پودے نکلتے ہیں اچھے، بإذن ربی، اللہ کے حکم سے۔ ھذا مثل المؤمن، یہ مومن کی مثال ہے جو وعظ کو سنتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے، فینتفع بہا، بس وہ اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ والذی خبث ترابہ، اور وہ علاقہ اور وہ شہر جس کی مٹی خراب ہو، سخت ہو، لا یخرج نباتہ، تو اس کے پیداوار نہیں نکلتی مگر بہت کم، بڑی مشکل سے پودے اس پر اگتے ہیں، عسراً بمشقت، بڑی مشقت سے، وھذا مثل للکافر، اور یہ کافر کی مثال ہے، یعنی جس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کافر کا، وہ وعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ وکذالک، اور اسی طرح، کذالک نصرف، کذالک کما بینا ما ذکر، نصرف نبین الآیات لقوم یشکرون اللہ فیؤمنون، اسی طرح جیسا کہ ہم نے بیان کیا ان چیزوں کو جس کا ذکر کیا گیا، نصرف نبین الآیات، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یشکرون اللہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، بس ویؤمنون، بس وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے سورہ اعراف کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ لقد جواب قسم محذوف ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بالجر صفۃ لإلہ والرفع بدل من محلہ، انی اخاف علیکم ان عبدتم غیرہ عذاب یوم عظیم وہو یوم القیامہ۔ لقد ارسلنا، یقیناً، یہ لام قسم کے لیے، قسمیہ ہے، جواب قسم، قسم کا جواب محذوف ہے، قسم ہے، ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا ہے، نوحاً، حضرت نوح علیہ السلام، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی توحید کا پیغام تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی رہا کہ اللہ کو ایک مانو، توحید۔ بالجر، اب یہاں پر ترکیب بتا رہے ہیں، غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غیرو بھی، غیرہ اگر پڑھیں گے، الہین کی صفت ہے، یعنی تمہارے لیے نہیں ہے کوئی خدا، غیرہ جو اس کے سوا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رفع کے ساتھ پڑھیں، ما لکم من الہ غیرہ اگر پڑھے تو یہ بدل ہے اس کے محل سے، الہ کیا ہے، محل رفع میں ہے، اس سے یہ بدل ہو رہا ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا، ان عبدتم غیرہ، اگر تم غیر اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم شرک کرو گے، اگر تم خدا کو نہیں مانو گے، اگر تم توحید کو اختیار نہیں کرو گے، تو میں تمہارے لیے بہت بڑے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں، یعنی تم پر عذاب نازل ہوگا قیامت کے دن، اور یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قال الملأ الاشراف من قومه انا لنراك في ضلال مبین بین، قال، کہا، الملأ، جماعت نے، الاشراف، بڑے بڑے لوگوں نے، من قومه، ان کی قوم میں سے،
ذی اثر جو لوگ تھے ان کی قوم میں سے وہ لوگ کہنے لگے اے نوح علیہ السلام بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں، بین کھلی گمراہی میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے یہ لوگ، ان کی قوم خود ان کو جھٹلا رہی تھی، ان کو جھٹلا دی اور ان کا انکار کیا۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ہی اعم من الضلال فنفیها ابلغ من نفیہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، اور لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے۔ یہ ضلالہ کیا ہے؟ لیس بی ضلالہ جو ہے یہ عام ہے، ضلال سے بر گمراہی سے، تو اس کی نفی زیادہ بلیغ ہے اس کی نفی سے بر۔ ضلال الگ ہے اور ضلالہ الگ ہے۔ اعم من الضلال وذلك لأن ضلالة دالة على وحدة غیر معینة ونفی فرد غیر معین نفی عام۔ یعنی ضلال خاص ہے اور ضلالت عام ہے۔ عام کی جب نفی ہو گئی، کسی بھی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے میرے ساتھ، تو ہر گمراہی کی نفی ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بھیجا ان کی قوم کی طرف اور وہ اللہ کا پیغام ان کی قوم کو پہنچائے، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم ایک خدا کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، شرک اور کفر کو چھوڑ دو، اور نوح علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرائے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے برخلاف کیا کہنے لگے کہ اے نوح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود گمراہی میں۔ نوح علیہ السلام کو لوگ گمراہ کہنے لگے، گمراہی کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ تو نوح علیہ السلام اس قوم کو اس کا جواب دے دی، رد کر دے، فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں۔ ان کا جواب جب نوح علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا، ان پر الزام لگایا گیا جھوٹا، تو حضرت نوح علیہ السلام خود اس کا جواب دی۔ لیکن جب نبی پاک حضور رحمۃ للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار، جب مکے کی سرزمین پر آپ جلوہ گر ہوئے اور دین اسلام کا پیغام کفار تک پہنچائے، تو بعض کافروں نے کہا، نبی کے متعلق غلط بات کہی، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا رد؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ جب وہ طلوع ہوتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے، حق کے راستے سے نہیں ہٹے۔ یعنی تمام پیغمبر جب ان پر ان کی قوم نے اعتراض کیا، ان کو برا بھلا کہا، ان پر الزام لگائے، تو خود انبیاء اس کا دفاع کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جواب دینے کی زحمت نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کافر جب بھی حضور پر کوئی اعتراض کرتے تو اللہ جواب دیتا تھا، اللہ ان کا رد فرماتا تھا۔ جیسے بعض کافروں نے حضور کی رسالت کا انکار کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ اے حبیب آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں، جواب دے رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، اے حبیب اے محمد عربی یقیناً آپ رسول ہیں، علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہاں حضور پاک علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی شان اور آپ کا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء میں، تمام انبیاء میں حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انبیاء کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، انبیاء کے تاجدار ہیں، انبیاء کے بھی آپ رہنما اور امام ہیں، اولین اور آخرین، نبیین اور مرسلین، ملائکہ مقربین، سب کے آپ امام اور سب کے رہنما اور رہبر ہیں۔ تو قرآن پاک کی ان آیتوں کو دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی شان کو کس قدر اللہ تعالیٰ بلند فرمایا ہو۔ ابلغکم بالتخفیف والتشدید رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم کو پہنچا رہا ہوں میرے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.